جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ترجمہ، اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو، آبرو سے رکھ اس کو، شاید یہ ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھا تو ایسی فریفتہ ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی اور ہر چیز اپنی ان پر تصدق و نثار کرتی تھی اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کو لا کر کھلایا کرتی تھی اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھی اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی اور ان کو اعلیٰ قسم کی مسند پر بیٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ان کی ہر طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اسی طرح سے تقریباً 7 سال گزرے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے مرصع لے کر ہمیشہ زغالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے عرصے میں زلیخا کے ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی اور نوبت جان تک پہنچی اور اپنا بھید بھی کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جتنی دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کی کرتی تھی لیکن وہ زلیخا کی طرف کچھ بھی التفات کرتے تھے۔ جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تھی تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے، لیکن باوجود اتنی قربت کے انہوں نے کسی وقت بھی فعل شینع کا خیال نہ کیا اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی کوشش برابر کرتی رہی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ زلیخا ہر تدبیر سے تنگ آ گئی اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور اس فکر میں رات دن نڈھال رہنے لگی۔ اتفاقاً ایک بڑھیا عورت ہمسائی نے زلیخا سے کہا اے زلیخا خیر تو ہے، پہلے تو میں تجھ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی لیکن اب چند روز سے تم کو بہت فکر مند دیکھتی ہوں۔ آخر ایسی کون سی خطرناک بات سامنے آ گئی ہے جس کی فکر تم کو غمزدہ کیے ہوئے ہے اور تم کو بے تحمیم بے قرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکر میں تیری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے، آخر اس میں کیا ماجرا ہے؟ نہایت دبی ہوئی آواز میں زلیخا اس بوڑھی عورت سے بولی کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈالا ہے اور اس نے اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں اے میری خالہ اس کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ زلیخا کے اصرار پر وہ بڑھیا بولی کہ اے زلیخا میں تجھ کو ایک صورت بتاتی ہوں، اگر اس کو عمل میں لاؤ گی تو تمہارا مقصد پورا ہوگا اور تمہاری جو دلی تمنا ہے وہ بھی پوری ہوگی، مگر اس میں خرچ ہوگا۔ اس بات کو سن کر زلیخا نے کنجی خزانے کے قفل کی اس کے حوالے کر دی۔ بس اس خزانے سے رقم خطیر لے کر ایک ہفت خانہ منقش طلا کاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا اور اس کے در و دیوار، چھت، پردے، فرش فروش تک طلا کاری کے اور صورت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی ایک جگہ بہم تصویر کھینچی اور وہ ہفت خانہ ایسا بنا گیا کہ اس میں کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی اور زربفت مشجر کپڑے سے تمام گھر آراستہ کیا گیا اور اس میں تخت زرعی بھاری مکمل جواہر کا اس مکان میں رکھ دیا اور فرش بھی گوناگوں بچھائے اور عنبر کی خوشبوؤں سے بسایا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفت خانے میں سب موجود تھے۔ بالآخر زلیخا مباشرت کے ارادے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر لے گئی اور ان کے معصیت پر کمر باندھی۔ تمام مکان کے دروازے مقفل کر دیے گئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر کر کے دیکھا کہ ہفت خانے کے در و دیوار اور چھت و پردے و فرش و فروش پر تمام تصویریں دونوں کی آویزاں ہیں اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ جس طرف نظر کرتے تو دیکھتے کہ صورت اپنی اور زلیخا کی آمیزہ ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ شاید یہ کچھ راز ہے۔
جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میرے لیے کچھ فریب کیا گیا ہے، اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضے میں نہ آؤں گا، اور میں اپنی پاک دامنی پر ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کو یاد نہ کیا، اسی لیے شیطان لعین نے ان کے دل میں زلیخا کے واسطے کچھ وسواس ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معصیت سے باز رکھا، اور زلیخا اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها۔ ترجمہ، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا اپنے جی تھامنے سے، اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شباب کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا، اور میں اس میں البتہ بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی، اور پھر اس نے بھی خواہش کی۔ جب یوسف علیہ السلام ہفت خانے میں گئے، زلیخا کی طرف نظر کی اور آسمان کی طرف دیکھا کہ چھت پر اپنی صورت زلیخا کے ساتھ مصور ہے، پھر دائیں بائیں نظر کی، پھر وہی تصویر دونوں کی بہم دیکھی۔ الغرض تمام گھر میں فقط تصویریں نظر آئی۔ پھر ناچار ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف نظر کی، اور زلیخا کو بغور دیکھا، اور پھر اپنے دل میں یقین کرنے لگے کہ افسوس گری نے میرے یہ کام کیا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زلیخا بولی کہ اے یوسف، مجھ پر ایک نظر کر کہ میں مستغنی ہوں اور غموں سے خلاصی پاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں، اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے جو میں ایسے فعل میں گرفتار ہوں، کیونکہ قیامت میں خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے۔ پھر زلیخا بولی اے یوسف، ذرا مجھ پر رحم کر، ذرا آ تجھے گود میں لے لوں اور اپنی چھاتی سے لگاؤں۔ ماہر و کاکل زلف کو میرے ساتھ ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصور کی طرف دیکھ، یہ بال خاک میں ملیں گے۔ پھر زلیخا بولی کیوں مجھے ستاتا ہے، آرام جان دے۔ آپ نے کہا مجھے دو باتوں کا غم ہے، ایک تو مجھے خدا کا ڈر ہے اور یہ سب سے بڑا ڈر ہے، اور دوسرے یہ حق عزیز کا ہے، میں کیسے استعمال کروں، اور اس نے مجھے ہر طرح سے آرام میں رکھا ہے۔ میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں ایسی حرکت کروں۔ اس بات کو سن کر زلیخا بولی کہ عزیز مصر سے مت ڈر، میں اس کو زہر قاتل کھلا کر مار ڈالوں گی، اور پھر سارے گھر کی سلطنت بھی تجھ کو دے دوں گی۔ اور تم تو مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میرا خدا تو بڑا رحیم و کریم ہے اور گنہگاروں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میری خواہش پوری کی تو میں کچھ کے گنج و خزانہ میرا ہے، سب تیرے خدا کے نام پر صدقہ و کفارہ کر دوں گی، تب تو تیرا خدا خوش ہو جائے گا اور سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا، میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو تو ارادہ رکھتی ہے اے زلیخا یہ تمام خرافات کہلاتے ہیں، مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر زلیخا بالکل مایوس ہو گئی اور بہت ہی بے تابی کے ساتھ رونے لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام برابر اس فعل بد سے انکار ہی کرتے رہے، اور کسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارادہ یا قصد نہ فرمایا، اور یہی شان نبی کی ہوتی ہے۔ بس بار بار اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کچھ مائل ہوئے، لیکن پھر دل میں سخت اندیشہ کرنے لگے۔ یہاں کچھ اعتراض ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور پھر اس فعل قبیح پر قصد کیا۔ جواب اس کا بعض علماء محققین نے یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام طرف مائل ہونے کے وقت پیغمبر نہ تھے، اور حالت شباب میں قصد قبیح کرنا مقتضائے بشریت سے بعید نہیں،
اور دوسرے یہ جو فعل نہیں کیا ہو اس میں اندیشہ کرنا مؤاخذ نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے شاید یوسف علیہ السلام اس لیے اندیشہ کرتے تھے اگر شوہر اس کا نہ ہوتا تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اور مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کو دیکھا اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی تب آپ نے ارادہ کیا میں زلیخا سے رہائی پاؤں۔ اور بعضوں نے کہا کہ دلیل سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا حبس خانے کے دروازے بند کر دیے اور اپنی جان دینے پر مستعد ہوئی تب ناچار اس کے سوا کوئی رہائی نہ دیکھی، اور پھر اس کی طرف مخاطب ہوئے اور رضادی اور ازار بند میں اپنے ساتھ گرہ دے کر رکھی تھی تاکہ اگر اس کے کھولنے میں تاخیر ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی تھی کہ اتنے میں زلیخا نے خوش مخلوط ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف علیہ السلام کے ازاربند کی ایک گرہ کھولنے میں لگتی اور اس دوسری گرہ ازاربند کی لگ جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اس وقت خدا ہی پر تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی کہ اے یوسف مت اس کے مکر و فریب میں آؤ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اگر تو نے اس طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں انبیاء کے دفتروں سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔